اب حضرت کے نعرے شروع ہونے چاہیے. میں حضرت کو دعوت دینے لگا ہوں. حضرت اقدس استاد المناظرین حضرت شیخ مولانا عبدالواحد قریشی صاحب دلوں کی دھڑکن حفظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دیتا ہوں. نعروں کی گونج میں نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت. حضرت مولانا عبدالواحد قریشی سے، حضرت مولانا عبدالواحد قریشی سے ختم نبوت. یہ ہٹا دو. اوکے یہ اٹھا لیں. ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبسملا ومحمدلا ومسلیا ومسلما. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والساعة كهاتين. رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے معزز دوستو، آج 29 مارچ 2026 بروز اتوار، اور میں یہاں ضلع ثوابی میں اسماعیلیہ انٹرچینج میں آپ حضرات کی خدمت میں مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا اکرام الحق دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ٹھہرا ہوں. میرے دوستو، آپ ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ ظہر کے وقت سے تشریف فرما ہے، اور اتنی بڑی تعداد مجمع میں اور اتنی بڑی تعداد اسٹیج کے دائیں اور بائیں، جہاں علماء کرام، طلباء اعظام اور اس طرح عوام میں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد شریک ہے. میں آپ سب حضرات کی خدمت میں بنیادی طور پر چند باتیں عرض کروں گا. آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ اعزاز اور مرتبہ ہے جس کو رب کریم نے قرآن کریم میں تقریباً 100 آیات کے اندر بیان فرمایا ہے. عقیدہ ختم نبوت وہ نظریہ ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 210 سے زائد احادیث میں ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے. عقیدہ ختم نبوت آپ کے اور میرے لیے موت اور حیات یعنی ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، ماننا اور نہ ماننا. اگر ہم مانیں تو ہم ایمان میں ہیں، اور نہ مانیں تو دائرہ کفر میں چلے جاتے ہیں. تو عقیدہ ختم نبوت کوئی عام چیز نہیں ہے. میں اس پر بنیادی طور پہ آپ کی خدمت میں اللہ کے قرآن کو پیش کر رہا ہوں. رسالت آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ احادیث بعد میں، لیکن پہلے اللہ کے قرآن کو دیکھیں. قرآن پاک کے پہلے صفحات ہے، سورۃ البقرہ ہے، پہلا رکوع ہے. رب کریم نے ایمان لانے میں مؤمنین کی صفات کو بیان فرمایا ہے.
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کی 3 بنیادیں ہیں، ایمان کے 3 درجات ہیں۔ جو اولین مسلمان، اسلام کے پہلے مخاطب، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جس چیزوں پر ایمان لائی، ان کی بنیادی طور پر 3 چیزوں کو رب کریم نے گنوایا۔ پہلی بات میں پچھلی کتابوں کا ذکر کیا جسے ہم تورات کہتے ہیں، زبور کہتے ہیں، انجیل کہتے ہیں، صحائف کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ایمان کی بات کی اور پھر اس کے بعد فرمایا وما انزل الیک، جو رسول اللہ پر نازل ہوا، یعنی قرآن کریم کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے نمبر ارشاد فرمایا جب پہلی کتابوں پر ایمان ہو گیا، قرآن کریم پر ایمان ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب صحابہ کرام کا ایمان قیامت پر ہے، آخرت پر ہے، روز جزا پر ہے، روز یوم الدین پر ہے۔ مالک یوم الدین تو رب ہے، یوم الدین قیامت ہے، تو فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آخرت پر ایمان ان صحابہ کرام کا ہے کیونکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہونی ہے۔ تو ثوابی کے غیرت مندوں 3 چیزیں ہو گئیں۔ پہلی چیز وہاں من بعدک فرماتے، وہاں من بعدک کی ارشاد کی بات کرتے، ارشاد یوں فرمایا کہ من بعدک نہیں ہے، من قبلک ہے، تو پتہ چلا پہلی کتابیں ہیں، حضور کے بعد کتاب نہیں ہے۔ میرے دوستو، رب کریم نے یہاں پر جملہ ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے، تو پتہ چلا حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نئی کتاب اور نئی نبوت نہیں آ سکتی۔ یہ آیت بتاتی ہے، یہ آیت سمجھاتی ہے، اور یہ آیت آپ کو اور مجھے عقیدہ ختم نبوت بتا رہی ہے۔ اس حدیث پاک کو میں پیش کر رہا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، وہ اس آیت کی شرح ہے، اس آیت کی تشریح ہے، اس آیت کا ماحصل ہے۔ سنیے، حضور پاک نے فرمایا، امام ترمذی جامع ترمذی میں روایت لائے ہیں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، حضور پاک نے ہاتھ مبارک کو بلند کیا، ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کی 5 انگلیوں میں 3 انگلیوں کو بند کیا، 2 انگلیوں کو اوپر کیا، اور حضور پاک نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں اکٹھے جمع ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت یوں اکٹھے ہے۔ اس بات کا کیا مطلب، کیا تشریح، کیا وضاحت، کیا ایکسپلینیشن؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں جیسے ان 2 انگلیوں میں تیسری انگلی نہیں ہے، ایسے ہی میرے اور قیامت میں کوئی نیا نبی بھی نہیں ہے۔ یہ آیت اور حدیث بتا رہی ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کی تشریح دی ہے، وضاحت دی ہے، تفسیر دی ہے۔ رسالت مآب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب تمہیں سمجھ آئے کہ حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے جو بات کر دی ہے، نبی کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر، اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، آقا کا فرمان غلط، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔
تو رسولullah کل بھی آخری نبی ہیں، آج بھی آخری نبی ہیں، اور یہ ختم نبوت کا تاج رسولullah کا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت پہ پاک پیغمبر نے آپ کو اور مجھے مضبوطی سکھائی، مضبوطی بتائی، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پاک کے بعد تو حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، تم کیسے کہتے ہو حضور کے بعد نیا نبی نہیں ہے؟ میں سمجھانے لگا ہوں، لا نبی بعدی کا مطلب ہے حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہم اس کو مولودن سے معاملے کو لے کر پیدائش کی نفی کرتے ہیں کہ حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ وجہ معاملہ کیا ہے کہ جب سارے درجے، رتبے، مرتبے حضور پہ ختم ہیں، اب نہ نیا درجہ ہے نہ نیا نبی ہے۔ جتنے درجات، معجزات، مرتبات، رتبات حضور پاک کے لیے رب نے بنائے تھے، وہ حضور پہ تمام کر دیے گئے ہیں۔ کوئی نیا درجہ ہو تب نیا نبی آئے، نیا مقام ہو تب نیا نبی آئے، نیا رتبہ ہو تب نیا نبی آئے۔ حضرت عیسیٰ نئے نبی نہیں ہیں، پرانے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ عہد کے نہیں ہیں، پہلے کے ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل ہیں، وہ وہاں کا نبی تھے، جب یہاں تشریف لائیں گے حضور کے امتی بن کے آئیں گے۔ اگرچہ نبوت چھن نہیں جائے گی، لیکن ان کی نبوت کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ حضور پاک کے مددگار بن کر آئیں گے، ان کے محتمم بن کر رہے ہیں۔ انہوں نے کلمات طیبات میں لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کریم نے حضرت عیسیٰ کے آنے کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ دجال سے مقابلہ کوئی اور نبی بھی کر سکتے تھے، حضرت موسیٰ کا انتخاب بھی ہو سکتا تھا، حضرت داؤد کا بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت عیسیٰ کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں مماثلت کو دیکھو تو سورت نمبر 19 سورت مریم رکوع نمبر 2 میں رب کریم نے فرمایا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مقصد ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں حضرت مریم بنت عمران کو حضرت جبرائیل نے آ کر کہا تھا، رب کریم نے فیصلہ کیا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اپنی رحمت بنائیں گے۔ قاری محمد طیب قاسمی دارالعلوم دیوبند کے ماتھے کا جھومر لکھتا ہے، کہتے ہیں قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رحمت خداوندی کہا گیا۔ کا کھولیے سورت انبیاء کھولیے، آخری رکوع کھولیے، آیت نمبر 107 کھولیے۔ رب کریم نے حضور پاک کے مرتبے کو، ہمارے نبی کے رتبے کو، ہمارے نبی کے درجے کو، ہمارے نبی کی حیثیت اور وحیوں کو ان الفاظ میں بیان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے پاک پیغمبر بھی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات رب العالمین ہے، حضور کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات تمام جہانوں کی خالق و مالک ہے، محیی ممیت ہے، تو حضور پاک کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کا لفظ حضور کے لیے آیا لیکن وسعت کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے لیے آیا لیکن ان کی حیثیت کے مطابق۔ قاری طیب صاحب نے لکھا حضور برحمت، حضرت عیسیٰ برحمت، اور جو قرآن ملا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اس کو بھی اللہ نے رحمت فرمایا۔ تو جب آخری نبی کی امت، آخری نبی کی کتاب کا انکاری دجال آئے گا جو رحمت والے نبی کے بعد آئے گا، تو اللہ اس نبی کو بھیجیں گے جس کی نسبت پہلے رحمت سے ہے، وہ آئے گا اور دجال کا مقابلہ کرے گا۔
اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمت کا اتنا گہرا، رحمت کا اتنا ڈیپلی، رحمت کا اتنا مضبوط تر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ اگر مشکل آتی ہے، فتنہ دجال آتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت قاری صاحب آگے لکھتے ہیں، فرماتے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، جنت الفردوس میں رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرائیں گے، جہاں پر شادی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آسیہ سے ہوگی، وہیں پر شادی حضرت مریم سے ہوگی۔ حضرت مریم وہ خاتون ہے جو خاتون کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی، بطور کرامت، بطور اظہار قدرت رب کریم نے انہیں بغیر شادی کے اولاد دی ہے، کیونکہ حضرت مریم کے اپنے لفظ ہے، فرمایا میرا بچہ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میری اولاد کیسے ہوگی؟ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، میری اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتے نے جواب دیا تھا قال کذالک، ایسے معاملہ ایز اٹ ایز سچویشن رہے گی، آپ کڑاری بھی رہے گی، بچہ بھی ہوگا، بدکاری بھی نہیں کرے گی، بچہ بھی ہوگا۔ کیوں؟ رب کا اعلان ہے وکان امرا مقضیا، انڈرسٹوڈ ہے، طے ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، بچہ ملے گا۔ فرمایا پھر حضرت مریم کی تو شادی نہیں تھی، پھر ان کی شادی قیامت میں حضور پاک کے ساتھ ہوگی۔ جب حضور پاک کی دلہن بنے گی، حضور کی بیوی بنے گی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کی والدہ کے جب شوہر کہلائیں گے تو حضرت عیسیٰ حضور کے بمنزلہ بیٹے ہوں گے، حضور پاک حضرت عیسیٰ کے بمنزلہ والد ہوں گے۔ تو فرمایا اسی وجہ سے جب والد کے دین پر کوئی مشکل آئے گی تو بیٹا اس کی مدد اور نصرت کے لیے پہنچے گا۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آئیں گے، اور میں اس پر حدیث پاک پیش کر دوں۔ امام ابو یعلا موصلی رحمہ اللہ نے مسند ابی یعلا کے جلد 11 میں حضرت عبد الرحمن بن سخر، حضرت ابو ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے پاک پیغمبر فلا یقبلنہ، ان کو مال پیش ہوگا، فراوانی مال اتنا ہوگا یہ قبول نہیں کریں گے۔ وَلَيُصْلِحَنَّ ذَاتَ الْبَيْنِ، لوگوں کے اختلافات کو ختم کر کے اسلامی معاشرہ، اسلامی بھائی چارہ ایسا قائم کریں گے کہ سب مسلمان نیک اور ایک ہو چکے ہوں گے۔ پھر میرے پاک نبی نے فرمایا ثم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ قَبْرِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَأُجِيبَنَّهُ، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حج اور عمرے کے موقع پہ جب میری قبر پہ تشریف لائیں گے اور مجھے سلام کریں گے، میں حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں۔ یہ سارے تعلقات ہیں جس بنیاد پر حضرت عیسیٰ کو رب کریم نے بھیجا۔ اس پر تفصیل قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ نے نزول مسیح کی حکمتوں میں اور بھی لکھی ہے، لیکن میرا عنوان ختم نبوت ہے، میں اسی عنوان کی طرف آنے لگا ہوں۔ میری بات کا مطلب حضرت عیسیٰ کے آنے سے ختم نبوت میں فرق کوئی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کے پہنچنے سے ختم نبوت میں فرق کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بھئی وجہ یہ ہے، یہ وہ نبی ہے جو حضور پاک کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا میں انجیل لے کر اعلان کر گیا ہے، بلکہ یوں کہو حضور کے آنے کے بعد ہر وہ نبی ہے جو حضور پاک کے پیچھے معراج کی رات نماز میں مقتدی ہے۔ حضرت عیسیٰ تو وہاں ان مقتدیوں میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ کی وہاں پریزنٹیشن ہے، حضرت عیسیٰ وہاں موجود ہیں۔ مرزا قادیانی کے ماننے والوں، سجاہ کے ماننے والوں، طلحہ اسدی کے ماننے والوں اور مسلمہ کذاب کے ماننے والوں، میں مسلمہ کذاب سے لے کر مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کے تمام فالوورز کو ببانگ دہل چیلنج کر کے کہتا ہوں، اور تم نے ماؤں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا نہیں پیا، تم میں ذرہ برابر بھی غیرت کی رمق ہے تو دکھاؤ تمہارے جھوٹے نبی معراج کی رات اقتدا میں کہاں تھے۔
उधर तो इनका बाप दादा परदादा लक्कड़ दादा सक्कड़ दादा धक्कड़ दादे में से कोई एक भी नहीं है। किस बुनियाद पे कहा जाता है कि ये नबी हैं? अगर ये नबी होते तो वहां हाजिरी तो दिखाते, ये नबी होते तो वहां पहुंच तो दिखाते, ये नबी होते तो वहां इक्तदा भी दिखाते, ये नबी होते तो वहां इनका मामला भी दिखाते, पर कुछ भी नहीं है। झूठ है, फरेब है, धोखा है, दजल है, बेईमानी है, और ये शरीयत में तहक्कुम है जिसका इंशाअल्लाह ताला कल भी मुसलमानों ने मुकाबला किया था, आज भी मुकाबला करें। और सुनो मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहने लगा हूं, बात आई है तो मैं कह जाऊंगा। मैंने गुफ्तगू शुरू की और गुफ्तगू में आपने मुझे खांसी महसूस की, किया या नहीं की? कि कुछ दिनों पहले मेरे ऊपर इस बात पे दोस्तों ने सवाल उठाया, मुझे कोई जुकाम नहीं है। मौलाना इकरामुल हक साहब, मेरी ये तीसरी गुफ्तगू है आज। मुझे खांसी आई पहले बयानों में, ये खांसी शुरू भी हुई और मैंने कलाम पढ़ा है अपने दिल ही दिल में, और खांसी खत्म भी हुई है। उसके बाद एक मुझे खांसी नहीं आई। वजह, लोग मजाक समझते हैं, मैं जानता हूं कुफर की साजिशें, लोग गलत समझते हैं। मैं आज भी अपने मौकिफ पे कायम हूं। जिस तरह जिस शख्सियात पर, जिस कुफर पर चोट पड़ रही होती है, अगर वो मैदान मुनाजरा में नहीं आते तो पीछे बैठ के सहर के काम में आते हैं। लेकिन तुम्हारी गर्दन पे पांव रख के अल्हम्दुलिल्लाह हम उलमा को जीना आ गया है। हम तुम्हारी गर्दन पे पांव रख के जीते थे, आज भी पांव रख के जिएंगे। लोग कहते हैं जादू किस अंदाज में है? भाई जादू हो सकता है, कलाम हक है, उसके जरिए उस जादू पर कब्जा किया जा सकता है। ऐसे नहीं है कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये उसका तोड़ उतरा है। ये इस तरह जब मेरी गुफ्तगू लाइव चल रही होती है, यूं मामला होता है सामने। लोग कहते हैं आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? मैंने कहा जिस जगह आग जलती है ना, उस जगह को पता होता है वो गर्म कितनी है। जहां आग लगी होती है उन्हें पता है। मेरे दलाइल के अंबार में जिन लोगों पर बोझ पड़ रहा है, जिनकी तबीयतें बोझल हैं, उन्होंने अपना काम करना है। लेकिन याद रखो, वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, कुरान का ऐलान है, जादूगर जिस कोख से भी निकल के आए नाकाम और नामुराद रहे। जिसने बदमाशी करनी है कर लें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। और इसके साथ में एक जुमला मजीद भी कहता हूं, सुनो। आप जितने लोग बैठे हैं, रात के इस लम्हे में आखिरी वक्त है जलसे का, एक मेरे साथ वादा कीजिए, मेरे साथ ये आहद कीजिए, प्रॉमिस कीजिए, पैमान कीजिए, और ये अल्लाह की दरबार में खुद को हाजिर समझ के कहिए, हमने ये खत्म नबुव्वत का फरेला सिर्फ जलसे तक नहीं, सिर्फ इजलास तक नहीं, सिर्फ एक माहौल तक नहीं, सिर्फ एक प्रोग्राम तक नहीं उठाया, पूरी जिंदगी खत्म नबुव्वत का परचम बुलंद रखेंगे। जितने साथी बैठे हैं करेंगे, जितने बैठे हैं चलोगे, खत्म नबुव्वत के लिए आगे चलोगे। तकबीर, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इंशाअल्लाह वादा करते हैं कि खत्म नबुव्वत का काम करते रहेंगे, इंशाअल्लाह करते रहेंगे, डट के करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ठहरे रहिए, मैं दो बातें करके बात खत्म करने लगा हूं। अपनी औलाद को ये सबक पढ़ाओगे, अपने दोस्तों को बताओगे, आले इलाका को बताओगे, खत्म नबुव्वत के साथियों का तावन जारी रखोगे, इस मैसेज को हर जगह फैलाओगे। जज़ाकुमुल्लाह। अगर आपका यही वादा है तो मैं ये कहकर बात खत्म कर रहा हूं, जाओ जाके मेहर ताबा से कह दो, तुम अपनी किरणों को गिन के रखो, मैं इस जहां के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। जज़ाकुमुल्लाह ताला व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।